تو دیکھیں ہر کوئی اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں فوت ہوں گے نا. تو اس کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندے کو اس کے عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی. مسلم کی حدیث ہے 2878، یعنی جس پر وہ فوت ہوگا اسی پر وہ اٹھایا جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کی مضبوط حالت میں ہو، اور ہمیشہ اپنے جیسے ایمان کم ہونا تو ویسے ایسے اعمال کرنا چاہیے فٹافٹ کہ کوئی بھی نیک اعمال نہ جلدی تاکہ جلدی سے اپنا وہ ایمان بڑھ جائے. کیونکہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایمان کی کمزوری کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جائے، تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات سوچ رہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام کر رہے اور اس میں فوت ہو گیا تھا، تو اس کے لیے بہت اپنے آپ کا ہی بس ہم لوگ کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہمیشہ، اور اپنے ایمان کو اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اور کنٹینیو بس کوشش کرنا چاہیے. باقی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کون سی نیکی قبول کر رہے اور کون سی جو ہے وہ برائی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے. اپنے خود کے گناہ بھی ہم لوگ نہیں جانتے، گناہ کو بھی گناہ نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا نا. تو اس کے لیے استغفار کی کثرت اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نیکی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اسی طرح اس دن جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں دیکھیں گا. حالانکہ دیکھیں یعنی قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، یہاں جو بات آئی نا وہ کلم آتی ہی یوم القیامت فردا، کہ ہر کوئی جو ہے وہ فردن یعنی قیامت کے دن اکیلے تنہا ہوگا. تو حالانکہ اتنا بڑا مجمع رہے گا، اتنا بڑا، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ، اتنا بڑا ہجوم ہوگا. تو لیکن وہاں ہوں گے تو سب، لیکن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، چاہے وہ اپنے شوہر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، والدین ہو، کسی کو کسی کی فکر نہیں رہیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوں گے. اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے نا قرآن میں، فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ جب کان بہرا کر دینے والی قیامت آ جائیں گی تو اس دن آدمی اپنے ہی بھائی، اپنی ہی ماں، اپنے ہی باپ، اپنی ہی بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگیں گا. اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ دکھائے جائیں گے. لیکن دیکھیں، اور اس کے بارے میں یعنی دوست بھی اپنے دوست کو دیکھیں گا، ولا یسألو حمیم حمیما، کہ کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھیں گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مگر ہر کوئی چھپیں گا. بھائی کہیں میرے سے یہ نیکی نہ مانگ لے، یا کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ میرا کچھ دینا پڑ جائے، تو چھپیں گا ایک دوسرے سے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوں گی. تو دیکھیں ہر ایک کو اپنی فکر ہوں گی، اسی لیے تو دنیا میں رہ کر ہم لوگوں کو ایسے عمل کرنا ہے نا، یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، جو بھی عمل کر رہے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے راضی ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہر اس میں انسان کو ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹی سی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی اپنے رشتہ دار ہے، بھائی بہن ہے، ہم لوگ شیئر کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے باتیں. تو مگر وہاں کوئی نہیں ہوگا، نہ شیئر کر سکیں گے اور نہ کوئی سپورٹ کر سکیں گا. تو اپنے خود ہمارے ساتھ جو جانے والا ہے نا وہ اپنا اعمال ہی ہوگا. سب کچھ چھوڑ دیں گے، اپنا ذات کوئی نہیں دیں گا قیامت کے دن بھی. جس طرح سے ہم لوگوں نے قبر کے بارے میں سنے تھے نا، کہ پڑھے تھے وہ حدیث کہ جو 3 ساتھی جاتے ہیں مگر اس میں سے صرف ایک باقی رہتا ہے، جو اعمال اور جو مال ہے اور جو اہل و عیال ہے سب واپس آ جاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں قیامت کے دن بھی جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں پوچھیں گا. چلے آگے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں پوری سورہ اس میں اتنی وارننگز اور اتنی ساری باتیں الحمدللہ پڑھے اور اینڈ اپ ہو رہے تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت اس میں ہم لوگوں کے لیے خوشخبری سنا رہے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ نصیب کرے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے، جس کی تلاش میں ہم لوگ دن رات رہتے ہیں نا،
سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہم سب کو, ہے نا, کہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے, سیجعل لہم الرحمن ودا, کہ ان قریب پیدا کر دیں گا ان کے لیے رحمان, یہاں بھی رحمان کا ذکر ہے, سبحان اللہ, ودا محبت کو, یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کو پیدا کریں گا, سبحان اللہ, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کی, یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ خود ان سے محبت کریں گا اور پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ڈال دیں گا. دیکھیں اب تک تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا کہ جتنی بار آیا تھا کیا آتا تھا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو ان کے لیے کیا ہے, جنات تجری من تحتها الانہار, ہے نا, جنت کی بات آتی ہے. اور یہاں کیا آیا کہ یہ ہائی لائٹ کیجئے, بہت پیاری آیت ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے, یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی خود اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کریں گا, پیدا کرنے کی بات ہے نا, یعنی سبحان اللہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم لوگ کچھ کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی, نہیں, بلکہ یہ رحمان ہے کہ جو بہت رحم کرنے والا ہے, تو وہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. اور یہاں سب سے پہلے تو دیکھیں یہ یعنی شان نزول کے حساب سے دیکھیں کہ ہم سب جانتے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر جو مشرکین مکہ کتنے ظلم و ستم کر رہے تھے اور کس طرح سے انہیں حقیر سمجھ رہے تھے, ہے نا, ان کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور تانے دیتے تھے, اور کس کس طرح سے ان کے ساتھ جو یعنی ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے انہیں خوشخبری دے رہے, یعنی صحابہ کرام کو خوشخبری دے رہے ہیں, اور پھر یعنی ان کو بتا رہے کہ یہاں جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عزت عطا فرمائیں گا, یعنی تم جو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہو اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر رہے اور اس میں کوشش کر رہے, اپنا جان مال اور جو کچھ بھی اس میں اپنا لگا رہے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا. کہ آج ان لوگوں کے یہ لوگ جو ہے وہ تمہارا مذاق اڑاتے, بے عزتی کرتے, حقیر سمجھتے ہیں, لیکن عنقریب یعنی بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا. اور سبحان اللہ ایسے ہی ہوا کہ دیکھیں جب مسلمانوں کو غلبہ ملا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ عزت کس سے ملی, دین کی وجہ سے ملی ہے نا عزت. تو سبحان اللہ, یعنی دین پر ایمان لانے کی وجہ سے, نیک عمل کرنے کی وجہ سے اور دین میں قربانی دینے کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملی کہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی محبت ڈال دی. تو ابھی ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ نہیں, یہ تو جو لوگ دیکھیں کون کس کے زیادہ فالوور ہوتے ہیں, بتائیے, آپ لوگ بتائیے, چلے زیادہ فالوور کس کے اور رہتے ہیں آج کی دنیا میں, دنیا کے حساب سے؟ ہیرو ہیروئنس کے, ہاں, ایکٹر ایکٹریس ہو یا تو پھر اور بلاگرز, آج کل وہ زیادہ انٹرٹین کرتے ہاں ہیں. جی, آج کل وہ بلاگرز وغیرہ, تو یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ یہ تو دنیائی محبت ہے, یہ تو دنیائی محبت ہے دنیا میں ہی, اور وہ بس یعنی مطلب کی محبت ہے, یہ دنیا میں ہی ہے اور دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گی. مگر جو سچے جو محبت کرنے والے ہیں, یعنی جو بندوں میں بھی جو بندوں سے محبت کرتے, اپنے مومن بندوں سے محبت کرتے, ان کی محبت تو قائم رہتی ہے مرنے کے بعد بھی. دیکھیں جنت میں جانے کے بعد یعنی قیامت کے دن بھی جو رشتے دار جو ہے نا وہ تو بھول جائیں گے, مگر ایک آیت ابھی ہم نے وہاں یہاں دلیل نہیں لکھ کے رکھے, مگر اس میں ہے کہ جو متقی جو لوگ ہوں گے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے وہاں بھی, مرنے کے بعد بھی, سبحان اللہ. اور دیکھیں مرنے کے بعد بھی یعنی دنیا میں بھی دیکھیں جنازے وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں, کہ جو اپنے دوست ہوتے ہیں تو جنازے میں شریک ہوتے ہیں, سبحان اللہ. تو یعنی یہ جو دوستی, جو دین کے لیے جو دوستی ہوتی نا, یعنی جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. اور یہ اگر ایسے لوگوں کی بھی محبت اگر ہوں گی نا, ان کے فالوور ہوں گے, یہ ہوں گے, وہ ہوں گے, اور جیسے ان کا نام ختم ہو جائے گا
تو ان کو برا بھلا کرنے لگیں گے. یعنی دنیا کی جو محبت ہے نا وہ پائیدار نہیں ہے. وہ آج محبت کہہ رہے کل نفرت کرنے ہے نا, کل نفرت کرنے لگیں گے. مگر یہ جو اللہ تعالیٰ جو محبت ڈالتا ہے نا مومنوں کے لیے, کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جو محبت ڈالتا ہے نا تو وہ ہمیشہ محبت کرتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے کتنے لوگ ہیں یعنی جو اپنے علماء جو ہے, اپنے استاد جن کو ہم نے دیکھے بھی نہیں, ہم لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جو اپنے علماء اور جو صحابہ کرام ان کو بھی کہاں دیکھے ہم لوگوں نے, مگر ان سے محبت کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. تو وہ جو محبت ہے نا وہ تو باقی رہتی ہے, اور بعد میں پیچھے لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں نا, سبحان اللہ. تو یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے محبت پیدا کرے گا, کیا ہے بتائیے, آیت میں ہی دیکھ کے بتائیے. جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل ایمان لا صالح کر نیک عمل جی, کرے عمل صالح جی جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے, جی جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت پیدا کر دیں گا, یعنی انسٹنکٹ کریں گا وہ محبت, وہ لوگ جو ہے پھر ان سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. اور یہ جو ہے نا سید اللہم الرحمن ہوتا, تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے محبت کریں گا, یعنی اس ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے سے. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی تو سبحان اللہ اور کیا چاہیے نا, ہمیں ہر وقت فکر ہوتی ہے نا. اگر پہلے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے, قرآن کے طالب علم ہونے سے پہلے اگر نہیں بھی ہوں گی تو ابھی تو ہوتی ہے نا, سبحان اللہ, کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں, کتنی فکر ہوتی ہے نا کیا. اور دعائیں بھی کرتے ہیں, اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک وعمل الذی یقربنی حبک, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت نصیب فرما اور ہر اس شخص کی محبت نصیب فرما جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کرے, اور ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچائے. تو سبحان اللہ, یعنی ہم چاہتے ہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, تو محبت کرنے کے لیے پھر کیا ہے, بس 2 ایزی کام بتائے گئے ہیں. کوئی مشکل ہے اس میں کام میں؟ دیکھیں, ایمان, اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا. ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, جی ایمان کم زیادہ ہوتے رہتا ہے, تو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور نیک عمل کرنا, یعنی ہر عمل کس کے لیے, خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے محبت پھر نصیب ہوں گی, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت جو ہے وہ لوگوں کے بھی دلوں میں ڈال دیں گا. اور اس کے لیے دیکھیں بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے, اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے, جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں رہنے والے میں اعلان کر دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو اہل آسمان یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ محبت نصیب فرمانا, اللہ تعالیٰ کی محبت, فرشتوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت عطا فرما دی جاتی ہے, یعنی زمین والے بھی جو ہے, یعنی جو زمین پر بسنے والے, تو وہ بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیں اس سے کیا بات سمجھ میں آئی ہے, لوگوں کی محبت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چلے آپ کو آپ کے شوہر کی محبت چاہیے تو آپ کیا کریں گے؟ میم اللہ پہ ایمان اور اللہ کی اطاعت اور سبحان اللہ. اتنا یعنی ہر چیز کا اس میں حل ہے, ہر یعنی سبحان اللہ. یہ آیت جب سے ہم نے پڑھے نا تو سبحان اللہ, یعنی جب بھی ہسبینڈ وائف میں بھی کچھ ہو جائے نا تو ہسبینڈ کو سوری بولتے ہیں, مگر وہ بولنے سے پہلے ہم یعنی ہم سب کا یہی حال ہے نا, سبحان اللہ, کہ ہم لوگ پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا ہم لوگوں سے گناہ ہو گئی, کیا کوتاہی ہو گئی, تو ایسا ہوا کہ یہ فلاں جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, پھر اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ یاد دلاتے, ہاں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, پھر توبہ استغفار کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں سب صحیح ہو گیا, شوہر بھی اچھے ہو گئے, یا جو بھی جس کے ساتھ بھی جو بھی ہوتا ہوگا. سبحان اللہ.
تو یعنی کسی کی محبت حاصل کرنی ہے تو یہ نہیں ہم لوگ کو کہ بھئی اس کو مسکا لگا رہے، اس کو بٹرنگ کر رہے، یا اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے، کیا اس کو منانے کی کوشش کرے، ان کی یعنی جو حقوق ہے وہ ادا کرنا ہے. لیکن راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو. جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے کو ناراض کرنے سے بچیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گا. اور اس کے لیے دوسروں کے پیچھے نہیں ہم لوگ کو جانا پڑے گا. اور اکثر لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو منانے کے لیے کیا کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک کرتے ہیں. تو ہم سب کو یعنی کوئی دیکھیں کوئی بعض دفعہ پوچھتے نا. جی میم اس میں مطلب یہ بھی نا انڈیا میں تو پتہ نہیں، مطلب بس اللہ گناہ معاف کرے، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ باباؤں کے پاس بھی جاتے ہیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں محبت ڈالنے کے لیے، وہ کچھ اللہ کرواتے ہیں. بالکل بالکل. تو بس استغفر اللہ. دیکھیں تو یہ اگر کسی کو معلوم ہوگا نا تو پلیز ان لوگوں کو کال کر کے یہ آیت پہلے بتا دو. اپنی طرح سے آپ ایکسپلین کیجئے جتنا بھی آپ کو آئے گا، مگر ضرور یہ بات بتاؤ. کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسی بات آتی تھی نا جب لوگوں کی کہ کوئی ساس ناراض ہے، یہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے، تو ہم یہی بات بتاتے تھے بس، اور کچھ نہیں. بس یہ آیت آپ ہائی لائٹ کیجئے اور یہ حدیث، دو بات آپ یاد رکھیے تو انشاءاللہ بہت لوگوں کے، پہلے تو خود کے ہی اپنے مسئلے حل ہوں گے اور پھر بہت لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو بہت پیاری یہ آیت اور یہ حدیث جو ہے نا وہ تمام جو خاص کر کے تعلقات میں جب بھی بگاڑ ہونا دو لوگوں کے تو فوراً سے فوکس کیجئے کہ کہاں کمی ہو گئی اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں، اور فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے نا تو وہ جو بھی معاملات ہے نا تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، کیونکہ یہ جو محبت ہے نا وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اگر کسی کو منائیں گے اور اس کے لیے جو بھی کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہوں گے. نہیں، ہمیں بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے حق چھوڑ کر بس عبادت کر رہے اور یہ نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کے حق ادا کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یعنی ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا، اور پلیز پلیز ان باتوں کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا میں اسی لیے پریشان ہیں. بہت سے لوگ، کسی کو اپنے ساس سے پرابلم ہوگا، کسی کو اپنے ہسبینڈ سے پرابلم ہوگا، کسی کو اپنے بھائی بہنوں سے ہوگا، کسی کا کوئی نہ کوئی رشتے میں نا اکثر لوگوں سے آپ بات سنتے ہوں گے. تو یہ آیت بتا دیجئے اور یہ بتائیے اور بس اللہ تعالیٰ کی ان کے دل میں محبت پیدا کیجیے تو سارے جو معاملے ہیں نا وہ سب درست ہو جائیں گے. چاہے کتنا بھی جلاد کیوں نہ ہو تو وہ بھی ہے اس کے بھی میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا انشاءاللہ. تو چلے اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے وہ پیچھے ہم لوگ سارا پڑھ چکے. ایک بار ریوائز. ہاں پیچھے ہم لوگ نے پڑھ چکے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ جلدی جلدی بتائیے. چلے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے نا میم. قرآن کی اور دلیل سے بات کیجیے. میم جو ہم لوگ پیچھے وہ کی سب بات. تو ہے بالکل صحیح ہے، ماں باپ کا فرما میم برداری وہ سارے قرآن نیک اور اعمال سنت ہیں. پر چلنا میم. جی جی میم قرآن کی دلیل سے یہ بھی ہے نا کہ جیسے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے جی محبت کرتے جی ہیں. جی ان اللہ یحب المتقین. تو جی یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہاں کوشش کرنی چاہیے. جی. یہ جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے، یہ آپ یاد کیجئے اور جی خود کے لیے سورہ بھی یاد ہود رکھیے. کی ہاں آیت نمبر 90 میں آپ نے میم لکھائے تھے اس کو، ہم کون بول سا دیں. کون سی اس کی آیت سورہ نمبر 90؟ ہود آیت نمبر ہاں 90 میں آپ نے لکھائے تھے کہ ہاں سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں آپ لوگ دیکھیے تو سارا یہ ڈیٹیل میں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اور کیا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے. اور اس کی دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم محبت ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اتباع میری کرو. اتباع کرو یحبکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گا اور تمہارے گناہ کو دور کر دیں گا. سبحان اللہ. سورہ ہود آیت نمبر 90 یہ بھی آپ لکھیے. ہاں اور اس میں جو بات جو دلیل سے آئی ہے نا کہ ان اللہ یحب التوابین
واللہ یحب واللہ یحب المحسنین، اور پھر صابرین اور مقسطین، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بہت مانگنا چاہتا ہوں، میں حاصل کر لوں وحب من یحبک عمل الذی یقرب محبک۔ اور جب بھی کوئی ایسا گناہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے ہمیں لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دوری محسوس ہو رہی ہے، تو فوراً سے کھٹک ہو جائے اگر دل میں الاسم ماہا کا بھی نفسک وکرہت لہ ان یطلع، جیسے ہی دل میں کھٹک ہو جائے کہ ہاں پتہ نہیں یہ غلط ہو گیا مجھ سے، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہے، توبہ استغفار کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ درست کرنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور نیک عمل کرنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی اپنی محبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی محبت ڈال دیں گے۔ چلے آگے ہم لوگ آتے ہیں، بس یہ لاسٹ 2 آیت ہے، شارٹ میں اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، تو بے شک آسان کر دیا ہم نے اس کو، بلسانک، ساتھ تیری زبان کے، لِتُبَشِّرَ، تاکہ تو خوشخبری دے، بھی ساتھ اس کے، متقین بہ المتقین، متقی لوگوں کو، وَتُنذِرَ بِہ، اور تو ڈرائے اس کے ساتھ، قومًا لُدًّا، جھگڑالو قوم کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے آسان کر دیا۔ ابھی یہاں اسے آیا، اسے کا کیا مطلب؟ آسان کر دیا ہم نے اس کو، یعنی قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، بلسان، ساتھ تیری زبان کے، ساتھ تیری زبان کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے کون سی زبان اللہ تعالیٰ نے آسان کیا؟ عربی زبان میں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عربک یعنی زبان کے تھے، عربی زبان کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہی نازل کیا، جو کہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، تو اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور جو زمانے کے جو لوگ تھے، عرب جو لوگ تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، اور ویسے بھی قرآن جو ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں، تمام دنیا والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لیے آسان کر لیا ہے، تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو لبیک اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا علم حاصل کرنے میں مدد فرمائے، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اور اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن کو آپ کے لیے، تاکہ آپ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری دے، ہے نا، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور سبحان اللہ، اور خبردار کرے کن لوگوں کو؟ قوم اللدہ، قوم اللدہ یعنی کہ جھگڑالو لوگ، یعنی کہ ایسے مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ ہے، جو حق کو ماننے کو تیار نہیں تھے، مخالفت پر اتر آئے تھے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے ہے، یعنی شدید جھگڑالو قوم کو، جو حق کو ماننا نہیں چاہتی ہے، جو ضد پر اڑی رہتی ہے، اور حق جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں ہے، آج بھی اگر کسی کے سامنے جو حق پیش کیا جاتا ہے، اگر ہم لوگوں کے سامنے بھی اگر کوئی حق بات آتی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں وہ صحیح ہے، اور جو اپنے پاس جو علم ہے نا وہ غلط ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو اپنے پاس ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، جو آیا ہے نا حق اس کو قبول کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، حجت نہیں کرنا چاہیے، نہیں یہ تو غلط ہے، ہم جو ہے وہی صحیح ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو متقی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، دیکھیں جب بھی ہم لوگ کوئی شرک سے روکنے کے لیے جائیں گے نا، تو یہی سب شروع ہوتا ہے، جھگڑے شروع ہوتے ہیں نا، کہ بحثیں، اور وہ دلیل دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ خاموش رہ جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حکمت نصیب فرمائے۔ تو ان لوگوں کو پھر یہاں ہے کہ ان کو ڈرائیے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، حل تو محسوس کرتے ہو، منہم ان میں سے، من احدن کسی ایک کو بھی، او تسمعوا یا تم سنتے ہو، لہم رکزا
ان کے لیے کوئی آہستہ آواز، نرم آواز، کوئی بھنک. تو دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ یعنی تمام جتنے بھی یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور تمام جو لوگ بھی حق کا انکار کرتے ہیں تو ان سب کے لیے اس میں وارننگ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، چاہے پھر وہ قوم ہود ہو، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو یا کوئی بھی ہو، کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے تو جو اس اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وہ کم اہلکنا قبلہم، تو ہم نے اور کتنی ہی ہلاک کی، یعنی بہت سی جو قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا قوموں کو. کیا اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تم محسوس کرتے ہو ان کے لیے کسی ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی تم سنتے ہو کوئی آواز؟ یعنی رکزہ کیا ہے؟ آہستہ آواز، نرم آواز، کوئی بھنک بھی محسوس ہوتی ہے کسی کے بارے میں؟ تو سب گم ہو جاتے. یعنی جتنے بھی تھے، چاہے کتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہو یا کیا ہو، جب وہ تباہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو ان کی بھنک بھی نہیں پتہ چلتی ہے کہ وہ کہاں غائب ہو گئے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن اور سنت کا صحیح علم نصیب فرمائے. اور جو کچھ صحیح ہے یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وما توفیق الا باللہ، اور جو کچھ کوتاہی ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت لا اله الا الله. اللهم اني اسالك الحسن الخاتمه. اللهم اني اسالك توبه نصوحا قبل الموت. چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت ٹائم لیے.